خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a virtual mulaqat with Waqf members from Germany that took place last weekend. On Saturday, Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, met with German Waqf doctors, dentists and their families. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بیٹھ جائیں۔ Last weekend, a virtual mulaqat with missionaries in Canada that was due to take place had to be postponed due to COVID restrictions. However, with the grace of Allah, Waqf doctors, dentists, and their families based in Germany had the opportunity to meet Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, on Saturday. Following tilawat, a brief report was presented by the National Secretary Waqf. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور السلام۔ حضور یہاں پہ اس وقت 15 واقفین نو ڈاکٹرز جو ہیں اور 4 واقفات نو لیڈی ڈاکٹرز حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اسٹوڈنٹس جو آخری سال میں ہیں میڈیکل کے، اور اسی طرح 2 اسٹوڈنٹس لیڈی ڈاکٹرز جو آخری سال میں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ حضور یہ جو 16 جو ڈاکٹرز ہیں اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ اپنا دوسرا جو تجدید ہے، جو تجدید وقف وہ بھی کر چکے ہیں، اور ان میں سے بڑی تعداد نے وقف زندگی کا فارم بھی فل کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے آج یہ اپنے آپ کو اپنے آقا کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ حضور اگر قبول فرمائیں۔ اچھا، ہاں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ خاک سار کا نام مجاہد وریچ ہے۔ میں اس وقت اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں کارڈیولوجی میں اور الیکٹروفیزیولوجی میں، اور چند ماہ میں یہ اسپیشلائزیشن جو ہے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ روا بھی جاتے رہے ہیں؟ جی حضور، افریقہ بھی اور ربوہ بھی، اور ہیومینٹی فرسٹ میں ایز اے وائس چیئرمین خدمت کر رہا ہوں۔ پھر کہاں پسند آیا آپ کو، افریقہ آیا پسند کہ روا؟ حضور دونوں چیزیں پسند ہیں، جہاں حضور فرمائیں وہاں حضور میں پسند کروں گا کہ وہاں جاؤں۔ کارڈیالوجی میں اسپیشلائز کر رہے ہیں تو جہاں فیسلٹیز ہیں وہیں پھر بھیجنا پڑے گا نا، اگر وقف کرنا ہے تو۔ ایکسپیرینس لے لیا سارا؟ حضور تھوڑا سا رہتا ہے، ابھی کچھ ماہ رہتے ہیں، ابھی اپریل مئی تک انشاءاللہ ٹھیک ہے، اپنا مکمل ہو جائے گا۔ ایکسپیرینس لے لیں، اس کے بعد سوچیں مزید ایکسپیرینس لینا ہے یا تیار ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، پھر بتائیں انشاءاللہ۔ جی حضور، خاک سار تیار ہے، فیملی بھی تیار ہے۔ پہلے ایکسپیرینس جو ہے جو باقاعدہ رہتا ہے وہ لے لیں، اور مزید دیکھ لیں کہ اس عرصے میں کوئی مزید تو نہیں خیال آیا مزید ایکسپیرینس لینے کا، یا کسی نئی چیز میں زیادہ اسپیشلائز کرنے کا، تو پھر اس کے بعد بتا دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بتا دیں، لیکن اپریل تک تو ہے نا، اپریل میں دوبارہ ریمائنڈر کر دیں۔ جی ضرور ضرور، جزاکم اللہ۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے حضور، السلام علیکم۔ خاکسار کا نام سفیر احمد نجم ہے، اور حضور کی رہنمائی کے بعد گیسٹرونٹرولوجی اور انٹرنل میڈیسن میں تیسرا سال اسپیشلائزیشن کا مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ وقف کے لیے جب بھی حضور اقدس کا ارشاد ہوگا حاضر ہوں گا۔ کب ختم ہو رہا ہے؟ 3 سال ابھی حضور اقدس اور ہیں۔ 3 اس سال ہیں، ہفتے چلو سے 3 سال تو پڑھو نا سفیر صاحب۔ اچھا کرو، پھر بتانا جب 3 سال مکمل ہو جائیں گے تو۔ جی انشاءاللہ۔ حضور ایک سوال تھا میڈیکل سے ریلیٹڈ۔ ہاں حضور اقدس، جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے عموماً مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، اور ہر سٹیج کا پھر ایک مخصوص تھیراپی کا پلان ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، بے شک اس کی عمر کم بھی ہو، لیکن اس کا سٹیج کوئی ہائر سٹیج ہو جس میں اس کو کینسر اس کے جسم میں اس کا پورا پھیلاؤ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو اگر ایک سیویئر
اسٹیج دیا جائے تو ریسرچرز کے بعد جو ہے اس کو اسی ہائی اسٹیج کے اندر ڈالا جاتا ہے, اور پھر پیلیٹیو اس کی جو مزید پروسیجر ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اگلا تمہارا تھیراپی ہے وہ پیلیٹیو ہی رہے گی, یعنی کہ تمہارے صرف سمٹمس کا علاج کیا جائے گا, نہ یہ کہ تمہیں جو پورا علاج ہے اس طرح سے کیا جائے کہ تمہارے کینسر کو بالکل جسم سے نکالا جائے گا, کیونکہ ان کی صحت کے لیے وہ زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. اس سلسلے میں حضور اقدس سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ ہم احمدی ڈاکٹر اگر ہمارے ہاتھ میں اس وقت کوئی ان کی تھیراپی کے لیے کوئی بات ہو, لیکن یعنی کہ جو ریسرچ ہے اس کے وہ بالمخالف جاتی ہو, تو اس میں حضور اقدس کی کیا ٹھیک ہے. رہنمائی اگر وہاں میڈیکل ایتھکس اس کی اجازت دیتی ہے اور تمہارے جو ہسپتال کا پروٹوکول ہے وہ تمہیں اجازت دیتا ہے تو علاج کرنے کے لیے, اور علاج آپ کے پاس ہے تو کر لیں, کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس حد تک اجازت ملتی ہے. کل کو کہہ دیں کہ اچھا تم نے ہمارے ہسپتال کے جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کیا, اور جو ہم نے اپنا پروٹوکول بنایا تھا اس کو فالو نہیں کیا, اس لیے چلو تم تو چھٹی کرو نا, ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ لیں پھر کریں, یا پرائیویٹلی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی حضور, وہ ریسرچ کے مطابق یا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق بھی ان 2 بھائیوں کے لیے اگر ان کی بات اگر ہو رہی ہو یا کوئی بھی ہو جن کا ہائر سٹیجز ہو, اس میں ان کی علاج کا امکان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, تو پھر ہمیں بس یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے 2 ماہ رہ گئے ہیں, 3 ماہ رہ گئے ہیں. تو پھر میرے سے کیا پوچھتے ہو, جو میڈیکلی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر میں کیا بتا سکتا ہوں. باقی ہومیوپیتھک علاج ہے, ہومیوپیتھک علاج پہ جس کو یقین ہو تھوڑا بہت, اس کے اوپر ٹوٹکے کے لیے وہ جو سچویشن جو بھی ہو اس وقت اور صورت حال ہے اس کے مطابق وہ بتا سکتے ہیں آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک سے تھوڑی سی لائف پرولونگ ہو جاتی ہے, یا یہ ہے کہ بعض دفعہ کمپلیٹلی کیور بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں کس کنڈیشن میں ہے بندہ. تو جب ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا ہے تو پھر ایک الٹرنیٹیو ہے ہومیوپیتھی کا بھی, اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو, نہیں تو پھر اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. جی جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, ترقی یافتہ ممالک میں جیسے جرمنی اور USA میں یہ پرسنلائزڈ میڈیسن کی مہیا ہے جس میں پیشنٹ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اتنی زیادہ ترقی یافتہ ممالک جیسے افریقہ ہیں, پاکستان ہیں, وہاں اس وقت یہ نہیں مہیا. تو ہم ایز وقف نو ڈاکٹر کیا کر سکتے ہیں اور جماعت کے طور پر کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرسنلائز ٹریٹمنٹ وہاں بھی ہم پہنچا سکیں؟ یا تو پھر آپ لوگوں کو کام ہے نا کہ پیسے اکٹھے کریں, اس کے بعد جا کے پھر غریبوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے. کچھ ڈاکٹر ایسے ہونے چاہیے جو باہر پھر جائیں, کچھ کام کریں, کچھ عرصہ وقف عارضی کریں, اور پھر اس وقف عارضی میں ٹریٹ کیا کریں لوگوں کو. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ باقی تو جو فنڈ جہاں سے مہیا ہونے ہیں, کتنی کاسٹ آتی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے نا ان ملکوں میں جا کے وہ کاسٹ کیا ہوگی, افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو سارا پہ آپ کو پلان بنانا پڑے گا نا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے, اس طرح کے پیشنٹ ہوں تو یہ ٹریٹمنٹ ہوگی, اس پہ اتنا خرچہ آئے گا, یہ پلان ہوگا, اس کو ہماری طرف سے یہ مدد مل سکتی ہے, جماعت اس میں کیا کر سکتی ہے, جماعت کی انوالومنٹ اگر ہو تو اس میں کیا کرے گی جماعت ہیں. اور اگر کسی وہاں کے کسی بڑے ہسپتال میں اگر کہا جائے اور وہ راضی ہو جائیں کرنے کو تو وہ اس سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارا پلان بنانا آپ لوگوں کا کام ہے. آپ کی میڈیکل ایسوسیشن ہے, اس سے کہیں بنائیں پلان. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام عمیر احمد باجوہ ہے. میں صدر اسی ڈاکٹرز ایسوسیشن کا ہوں یہاں جرمنی کا. ہم نے ایکچولی پچھلے یہ 2 سال میں جب سے کرونا کی وبا ہے اس میں ہمیں موقع ملا, یہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو توفیق ملی ہے کہ بڑے پیمانے پہ ہم جماعت کی بھی خدمت اس طرح سے کر سکیں کہ ہم نے رہنمائی کی ہے کہ 26 جو ریجنز ہیں ہماری, جو وہاں پہ ہم نے باقاعدہ کاؤنسلنگ کی ہے ہمارے MDوں کی. اس میں یہ ہے کہ مزید جو ہے رہنمائی آپ کی طرف سے اگر ہو سکے کہ آئندہ جو اسٹرکچر ہے جو ہماری جو ڈاکٹرز کی ہیں کہ اس میں اور کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ان کو بتاتے رہیں, کچھ اویئرنیس دیتے رہیں. کچھ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں کووڈ کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں آپ ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ احتیاط کرو, نہ ماسک پہنو ہیں,
نہ ویکسین لگواؤ. چلو اگر ویکسین نہیں لگوائی تو کم از کم ماسک تو پہن کے رکھو, دوسری احتیاطیں تو کرو. بعض احتیاطیں میں نے دیکھا ہے کہ ناک میں وکس لگانا اور ماسک پہننا کافی حد تک بچاتا ہے. یا ہومیوپیتھی کے لیے اگر کسی کو یقین ہو تھوڑا بہت ہومیوپیتھی پہ تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کرنا اور کہہ دینا کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی مرضی, آئے گی موت آ جائے گی, پنجابیوں والی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. پھر یہی ہے کہ مہم چلا کے اویئرنیس دیں جو کم پڑھے لکھے ہیں, اور جو ویسے کیئر لیس ہیں پڑھے لکھے ان کو بھی سمجھائیں کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو, تم کس طرح بیہیو کرنا چاہیے اس سچویشن میں. جی حضور, ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. خاک سار کا نام تنزیر احمد خان ہے, میرے ابو کا نام رفیع اللہ خان ہے. میں لاسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. اس سال انشاءاللہ ہاؤس جاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لاسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو جی. تم اپنی تصویر اوپر خط کے کونے میں لگا کے بھیجتے ہو. جی حضور. اچھا, اس میں تو بڑا چہرہ ہوتا ہے ماشاء اللہ مسکراتا ہوا. آدھا خط اردو میں ہوتا ہے, آدھا انگریزی میں ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جتنی اردو لکھی جائے اتنی لکھ لوں. اچھا اچھا, کیا کر رہے ہو؟ آپ نے مجھے پچھلی ملاقات میں خدا ملمدیہ کی جو یہ تھی اس کے اندر ریسرچ کا کہا تھا, اور آپ کے ارشاد کے مطابق میں ایم ڈی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں نیورولوجی کے اندر. اچھا, تو کتنے دیر اور لگے گی؟ 2 آپشنس ہے, یا نیورولوجی جو ہے میری ریسرچ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, یا نیورو سرجری. ان کے مطلب 6 سے 7 سال اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب کرو پھر ایکسپیرینس لو, اور اس عرصے میں وقفہ عارضی کر کے اپنا جو بھی ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے اس کو اپلائی بھی کرو اپنے مریضوں کے اوپر. جی ٹھیک ہے. جی, جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام مرزا باہل ہے. میں نے 5 ماہ پہلے رومینیا سے تعلیم مکمل کی ہے, تو اب میں واپس آیا ہوں. تو پچھلے ماہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں سائیکائٹری کی مرزا صاحب کے پوتے ہو؟ مرزا عبدالرشید صاحب کا نواسا ہوں. نواسے ہو, لگ رہا ہے جی شکل سے. اچھا جی. تو حضور اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا؟ نفسیاتی بیماریوں کو ہمارے معاشرے میں عموماً کمزور ایمان کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے. بڑا غلط سمجھا جاتا ہے, جو یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے. جی, حالانکہ اس کے پیچھے کچھ میڈیکل وجوہات ہو سکتی ہیں. میں نے کہہ دیا, جو کہتا ہے غلط کہتا ہے, اگلا سوال ہی ختم ہو گیا. ان سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بیماری ہے. تو یہ کہہ دینا کہ کمزور ایمان ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو نفسیاتی بیماری نہیں ہوتی. نفسیاتی بیماری کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, مختلف حالات ہوتے ہیں, مختلف سچویشن میں آدمی ہوتا ہے, مختلف کنڈیشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان خود نہ بھی کمزور ایمان ہو تو جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس سے اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے کو نفسیاتی بیماری لگ جاتی ہے, مجبور ہے. تو مریض تو مجبور ہوتا ہے بیچارہ, اس کو کہہ دینا کمزور ایمان ہے وہ تو ویسے ہی غلط بات ہے. جی بالکل. تو اس ہچکچاہٹ کو کہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں, اور اس میڈیکل اور سائنٹیفک ٹاپک کو مذہبی رنگ کے بجائے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اویئرنیس کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ تو لوگوں کو بتانا پڑے گا. اب تو اگلی نسل جو آ رہی ہے, آپ سے پہلی نسل کم پڑھی لکھی تھی, اگلی نسل پڑھی لکھی ہے, پڑھی لکھی نسل ہے, ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ بیماری تو بیماری ہے, اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں چلو. ہاں جی, عورتیں کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خاکسار کا نام ہبت الحی سعدیہ غفور عطا ہے, بنت مکرم محمد غفور صاحب اور زوجہ مکرم ہارون احمد عطا صاحب مربی سلسلہ. خاکسار نے ڈینٹسٹری میں تعلیم حاصل کی ہے اور حضور کے ارشاد کے مطابق کچھ عرصہ اس میں فیلڈ میں بھی تجربہ حاصل کیا ہے. اسی طرح خاکسار کو لجنہ مائلہ جرمنی کے تحت بطور نیشنل سیکرٹری اشاعت خدمت کی توفیق حاصل ہوئی ہے. سعیدی 2 دن قبل ہمارے تقرری حضور نے جارجیا ملک کے لیے عطا فرمائی ہے. جارجیا میں؟ جی. کس کی؟ مربی صاحب خاکسار کی. خاکسار کے مربی کا نام کیا ہے؟ ہارون احمد عطا صاحب. ہارون؟ جی. ہیمبرگ والا ہے؟ جی حضور. اچھا اچھا, تو پھر چلی جائیں گی اس کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ. چلو وہاں جا کے پریکٹس کر لینا. جی انشاءاللہ. حضور حضور ہم واقفین کس طرح جماعت کی خدمت اور تربیت اولاد بہترین رنگ میں بیلنس کر سکتے ہیں؟ بیلنس کس طرح کر سکتے ہیں؟
آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کو دیکھیں, تقسیم کریں کہاں استعمال کر رہی ہیں. چارٹ بنائے نا سارے 24 گھنٹے کو, کتنا آپ نے وقت سونے میں گزارا, کتنا کھانا پکانے میں گزارا, کتنا نماز پڑھنے میں گزارا, اور کتنا گپیں مارنے میں گزارا, اور کتنا اپنے پروفیشن میں گزارا. اس میں سے بچوں اسکول آنے کے بعد تو بہرحال ضروری ہے کہ بچوں کو 1 گھنٹہ ماں ضرور دیں, ان کے ساتھ بیٹھے, کھانا کھائے, ان سے اسکول کے حالات پوچھے, ٹھیک ہے, وہ تو ضروری دینا ہے. اس کے بعد رات کو یا جو ویکینڈ ہے اگر کو وقت ملتا ہے تو اس میں پھر جماعت کے لیے تھوڑا بہت جو کام کر سکتی ہیں. اشاعت کا کام کیا, آن لائن سارے کام ہو جاتے ہیں گھر بیٹھے آج کل تو ہیں, وہیں سے آپ نے چیک کر لینا کس نے کیا آرٹیکل لکھا ہے, رسالے کو, ایک میگزین کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے, یا ہم نے کوئی لٹریچر ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. پڑھی لکھی عورت ہیں, اپنا چارٹ بناؤ خود ہی ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, جرمنی میں ہمارے بچے الحمدللہ بہت ایزی زندگی گزار رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ جب ہم وقف میں کسی ملک بھیجے جائیں گے تو بچوں کو مشکل نہ ہو. ہم ابھی سے بچوں کی اس لیے کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ حضور, جب آپ افریقہ میں تھے تو آپ کے بچوں کو سیٹل ہونے میں مشکل ہوئی تھی؟ ایڈجسٹ ہونے کے, میرے بچے, ایک بچہ وہیں پیدا ہوا تھا اور ایک بچی 8-10 مہینے کی تھی جب آ گئی تھی, اس لیے ان کی تو میں نے اٹھانی وہیں کی تھی. ان کو ایڈجسٹ کیا کرنا تھا, ان کو جو وہاں کھانے پینے کو ملتا تھا اسی کی عادت ڈال دی تھی. جیسی زندگی ہم گزارتے تھے سخت جانی کی, ویسے بچے گزارتے تھے, اور اسی طرح پل بڑھ گئے ہیں. یہ تو پھر سوچ ہے نا. اب تو یہاں آپ لوگوں کو سہولتیں ہیں, وہاں افریقہ رہیں گے, افریقہ میں اب تو بہت ساری سہولتیں مل گئی ہیں, ہمارے زمانے میں بالکل اول حالات تھے. اب وہاں بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو یہاں ملتی ہیں, یا یہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ مدد مل جاتی ہے. تو وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹروں کو کوئی ایسی دقت نہیں پیش آتی وہاں, ایسی سخت لائف نہیں ہے وہاں. ڈاکٹروں کے لیے آرام سے گزارتے ہیں, بڑے معاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے وقت میں بھی ڈاکٹر بڑے ویل آف تھے, اور اب تو اور بھی زیادہ بہتر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ ایک وقف زندگی کی وائف کی کیا ڈیوٹیز ہیں جب وہ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے اور اپنی فیوچر لائف کے لیے کیسے بہتر تیار کر سکتی ہیں؟ وقف زندگی کی بیوی جو ہے وہی وقف زندگی ہوتی ہے. اگر وہ مربی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے مددگار ہو, اپنی روحانی حالت کو بہتر کرے, اخلاقی حالت کو بہتر کرے, علمی حالت کو بہتر کرے, تاکہ عورتوں میں ان کی تربیت کا کام ہو سکے. مربی کا کام ہے جس طرح اپنی حالت کو بہتر کرنا, اسی طرح اس کی بیوی کا کام ہے اپنی حالت کو بہتر کرنا. اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے لیے پھر ضروری ہے کہ بیوی قربانی دے. اگر ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی سے زیادہ وقت دیتا ہے وہاں ہسپتال میں یا اپنے کلینک میں جماعت کے, تو بیوی کو چاہیے برداشت کرے, اور اس سے یہ نہ کہے کہ تم نے 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں دینی ہے, 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں کرنا, کیا سارا دن بیٹھے رہتے ہسپتال. تو صبر اور حوصلہ دکھانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اگر بچے ہیں تو بچوں کی تربیت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, تاکہ اور بچوں میں یہ روح پیدا کرنی چاہیے کہ ہم احمدی بچے ہیں اور وقف زندگی کے بچے ہیں, ہماری اٹھان کیسی ہو. تو گھر میں بیٹھ کے تو آپ دینی روحانی علم بڑھا سکتی ہیں, اور جب وقت فارغ ہو. باقی ہے کہ لوکل لوگوں کے ساتھ سوشلائز کریں, جہاں بھی جائیں. افریقہ مثلا جاتی ہے تو وہاں سوشلائز کریں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, دیکھیں, کھیلیں, ان کو بھی احساس پیدا ہو کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں, اور انسانوں جیسا ہمارے سے سلوک کیا جاتا ہے, ہمیں برابر سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نان افریقن آ گئے ہیں تو ہمیں اور طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ایک وقف زندگی کی بیوی میں ہونی چاہیے کہ لوگوں سے گھل مل جائیں, اور اپنے خامدوں کا ہاتھ بٹانے والی ہوں, اور اپنے ماحول میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہوں, اور اس کے علاوہ اپنے ماحول میں دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بننے والی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی, انچارج صاحب وقفے نو کیا کہتے ہیں آپ؟ جزاکم اللہ حسن جزا حضور. اس کے جو نیکسٹ لائن ہے ڈاکٹرز کی, اس وقت 50 اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیکل
فیلڈ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دعا کی درخواست ہے اور ان کی رہنمائی کی اچھا کہ وہ بھی اسی طرح ہی انشاءاللہ اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, ان کو بلا لینا تھا آج کلاس میں. جی حضور انشاءاللہ تعالی حضور ان کو بھی. نہیں میں کہا اسی میں آ جاتے. یہاں آج 50 اسٹوڈنٹ میڈیکل پڑھ رہے تھے تو بیٹھتے باتیں سن لیتے کم از کم. جی چلیں پھر, اللہ حافظ ہو. جزاکم اللہ حسن جزا حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with a final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued his series of sermons on Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. Hazur, may Allah be his helper, narrated an incident from the Battle of Badr, which illustrated Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu's complete dedication to the cause of Islam, which transcended any other allegiance, even of his own family. جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو قتال پر ابھارا. لوگ اپنی صفوں میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خوب قتال کیا اور آپ کے پہلو حضرت ابوبکر صدیق قتال کرتے رہے. حضرت ابوبکر کی بے نظیر شجاعت سامنے آئی. آپ ہر سرکش کا کافر سے لڑنے کے لیے تیار تھے, اگرچہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اس مارکے میں آپ کے بیٹے عبد الرحمن کفار کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور عرب میں سب سے بڑے بہادروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے اور قریش میں تیر اندازی میں سب سے بڑے ماہر تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے والد حضرت ابوبکر سے عرض کیا, بدر کے دن آپ میرے سامنے واضح نشانہ و ہدف پر تھے, لیکن میں آپ سے ہٹ گیا اور آپ کو قتل نہ کیا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا, اگر تو میرے نشانے پر ہوتا تو میں تجھ سے نہ ہٹتا. اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ مختلف امور پر باتیں شروع ہو گئیں. حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے, بدر یا احد کی جنگ میں کفار کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے, انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے باتوں میں کہا کہ ابا جان, اس جنگ میں فلاں جگہ سے آپ گزرے تھے تو اس وقت میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور میں اگر چاہتا تو حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا, مگر میں نے کہا اپنے باپ کو کیا مارنا ہے. حضرت ابوبکر نے جواب دیا, خدا نے تجھے ایمان نصیب کرنا تھا اس لیے تو بچ گیا, ورنہ خدا کی قسم اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ضرور مار ڈالتا.